عالم بالا کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہو رہا تھا اور آپ کا دل اس وحی کو قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ 23 سال میں ایک ایسی ان پڑھ قوم کو جو کہ بدو کہلاتی تھی دنیا کا مالک بنا دیا۔ جو چیز انہوں نے سیکھی تھی وہی چیز ہم نے سیکھنی ہے۔ قرآن کو پڑھیے۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 38 سال کے ہوئے تو آپ نے غار حرا میں اعتکاف بیٹھنا شروع کر دیا۔ اگلے سال بھی اعتکاف بیٹھے۔ اب جب آپ 40 سال کے ہو گئے اور آپ کو اعتکاف بیٹھتے ہوئے تیسرا سال تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے۔ یہ تہجد کا وقت تھا، 21 رمضان المبارک کی تاریخ تھی اور غار حرا کا مقام تھا۔ جب حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف لائے، حضرت جبریل نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل نے دوبارہ کہا پڑھیے اور ساتھ ہی آپ کو زور سے بھینچا اور پھر کہا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے آپ کو زور سے بھینچا، اتنی زور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ لیکن ہوا کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے وہ لفظ نکل آئے، اقرا۔ اصل بات یہ ہے کہ عالم بالا کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہو رہا تھا اور آپ کا دل اس وحی کو قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ بہرحال یہ پہلی وحی تھی اور اس کے بعد پھر یہ وحی اگلے 23 سال تک اترتی ہی رہی۔ آغاز میں آیات کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی لیکن بعد میں زیادہ بھی ہونے لگ پڑی۔ مثلا سورہ یوسف ہمیں علم ہے کہ ساری کی ساری اکٹھی ہی نازل ہوئی تھی، جبکہ آغاز میں اقرا بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ تو اسی طرح یہ وحی 23 سال تک نازل ہوتی رہی اور سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ یہ جس نبی پہ اترا وہ نبی سید الانبیاء تھے، وہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ رمضان کا ہو گیا، اور جس رات میں اترا وہ رات لیلۃ القدر کی تھی، اور جس قوم پہ اترا وہ خیر الامت تھی، وہ تمام قوموں میں سے بہترین تھی۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو صحابہ کو سکھانا شروع کر دیا، اسی کے ساتھ تربیت شروع کر دی، اور 23 سال میں ایک ایسی ان پڑھ قوم کو جو کہ بدو کہلاتی تھی دنیا کا مالک بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے پورے جزیرہ عرب پر آپ کی حکومت تھی، اور اس دور کی جو سپر پاور تھی روم کی حکومت، آپ اس کے در پر جا کے اسے کھٹکھٹا کر آئے تھے اور ان کے اندر اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے۔ میں غزوہ تبوک کی بات کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جلد ہی اسلام نے آدھی دنیا کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ کیا خیال ہے یہ صحابہ کہاں کے تربیت یافتہ تھے؟ انہوں نے قرآن ہی سے تربیت پائی تھی، انہوں نے قرآن ہی سے سیکھا تھا، انہوں نے قرآن ہی کو پڑھا تھا، انہوں نے قرآن ہی پر عمل کیا تھا۔ آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جبکہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جو چیز انہوں نے سیکھی تھی وہی چیز ہم نے سیکھنی ہے۔ قرآن کو پڑھیے۔ رمضان میں مجھے پتہ ہے کہ سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہم روز کے 2 سپارے پڑھ لیں، روز کے 3 سپارے پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں قرآن ناظرہ پڑھنے کی بجائے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ عرب لوگ جو تھے ان کی تو مادری زبان عربی تھی، وہ قرآن سنتے
اور اسے سمجھ لیتے، جبکہ ہم اردو دان لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، دیکھیں ہمارے رب نے ہمیں کیا ہدایت فراہم کی ہے، اور جب ہم اس ہدایت کو سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو پھر اس پر عمل کریں۔ یہی ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری ساری مصیبتیں دور ہوں گی۔ جیسے صحابہ نے پوری دنیا پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا، آج اگر ہم مسلمان اس قرآن کو تھام لیں، اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، تو میں آپ کو بتاؤں ہم بھی وہی چیز حاصل کر سکتے ہیں، اور لازماً حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن کی تفسیر سیکھیے، قرآن آپ کے دل میں اترے گا، اور پھر آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ کا دل پگھلے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اور آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، اور آپ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے یکسو ہو جائیں گے۔ آگے بڑھیے، قرآن آپ کا منتظر ہے، اور قرآن کے ساتھ جنت آپ کی منتظر ہے۔